ناظرین، کیا ہو جب آپ کا کوئی پیارا وفات پا جائے اور صبح آپ اس کی قبر کے اوپر جائے دعا مانگنے، لیکن آپ کو پتہ چلے کہ رات کو قبر سے آپ کا پیارا نکال کے لے گیا اور اس کی چٹنی اور کڑی بنا کے اس نے کھا لی ہے۔ یہ سن کے تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، آپ گھبرانا شروع کر دیں گے۔ آج کا کچھ واقعہ اس طرح کا ہی ہے، اور واقعہ بھی ہمارے پاکستان کے شہر پکر کے ساتھ دریا خاں ہے اس کا ہے۔ واقعہ ہے کیا، چلے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک لڑکی دریا خاں کے ایک قصبے میں وفات پا جاتی ہے، اس کا نام سارا ہوتا ہے۔ لڑکی کے گھر والے اسے دفنا کے جاتے ہیں۔ صبح جب لڑکی کے گھر والے آتے ہیں اور نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے یا وہاں پہ دعا مانگنے کے لیے، کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی قبر جو ہے نا پہلے کی طرح نہیں ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی سی بنی ہوئی ہے، عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے قبر سے۔ تو اس کے گھر والے باقی بھی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، عورتیں باقی گھر والوں کو بھی منگواتی، وہ پولیس کو فون کرتے ہیں، پولیس آتی ہے، آ کے فوراً دیکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے، قبر کھول کے دیکھا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اندر تو لڑکی کی لاش ہے ہی نہیں، سائڈ سے کسی نے سوراخ کر کے لڑکی کی لاش نکال لی ہے۔ پولیس والے ڈھونڈتے ہیں جی لڑکی کی لاش آخر کس نے نکالی ہے، تو پتہ کرتے کراتے پولیس والوں کو اطلاع ملتی ہے کسی گاؤں میں دو لڑکے ہیں، جس میں ایک کا نام محمد فرمان علی ہے اور دوسرے کا نام محمد عارف علی ہے، دونوں بھائی ہیں۔ وہ رات کو قبرستان کے بیچ میں گھوم پھر رہے تھے۔ پولیس والے ان کے گھر جاتے ہیں تلاشی لینے کے لیے، تو ان کے گھر میں ایک ان کی بہن ہوتی ہے جو کہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس کا ماں باپ ہوتا ہے، اور اس کا ایک بھائی محمد فرمان اور دوسرا بھائی محمد عارف علی ہوتے ہیں۔ فرمان اور عارف یہ دونوں ہی گھر نہیں ہوتے، ان سب کے الگ الگ کمرے ہوتے ہیں، سب کی تلاشی لی جاتی ہے لیکن کسی کے کمرے سے کچھ نہیں ملتا۔ لیکن جو فرمان کا کمرہ ہوتا ہے وہ دوسری سائڈ کے اوپر ہوتا ہے، کسی پولیس والے کو اس کمرے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے وہ جانے لگے، پوچھتے ہیں کہ فرمان کا کمرہ الگ ہے یا وہ تم لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو پتہ چلتا ہے جی اس کا کمرہ الگ ہے۔ پولیس والے پوچھتے ہیں کہ ان کی بیویاں کدھر ہیں، آخر ان کی 34 35 سال عمر ہو گئی ہے، تو گھر والے بتاتے ہیں کہ ان کی بیویوں کے ساتھ ان کی اکثر نہیں بنتی تھی، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اس وجہ سے 2010 میں ان کی بیویاں ان کو چھوڑ کے چلی گئی۔ تو یہ وقت تھا 2017 کا۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب پولیس والے دوسری سائڈ پہ جا کے فرمان کے کمرے کی تلاشی لیتے ہیں تو وہاں پہ وہ دروازہ کھولتے ہیں تو ان کو نا گوشت پکا ہوئے کی سمیل آتی ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہانڈی پڑی ہوئی ہے، وہ اس پہ زیادہ غور نہیں دیتے کیونکہ گوشت تو کسی کے گھر میں بھی پکا ہو سکتا ہے۔ ساتھ میں خون کے چھینٹے بھی لگے ہوتے ہیں، چھرا وغیرہ بھی پڑا ہوتا ہے، بکٹا وغیرہ بھی پڑا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر بھی غور نہیں کرتے۔ ایسے ہی وہاں پہ جو سب انسپیکٹر ہوتا ہے، جو انویسٹیگیشن انچارج ہوتا ہے، وہ ایک دیکھتا ہے چونٹیوں کی ایک لائن جا رہی ہے چارپائی کے نیچے۔ وہ چارپائی کے نیچے چونٹیوں کی لائن جو ہوتی ہے ادھر جا رہی ہوتی ہے، وہ چونٹیوں کی لائن کے پیچھا کرتا ہے، چارپائی کے نیچے دیکھتا ہے تو وہاں پہ وہ توڑے پڑے ہوئے دیکھتا ہے، وہ ان کو باہر نکالتا ہے۔ باہر نکالنے کے بعد ایک اور آگے سے ان کو توڑا نظر آتا ہے، وہ اس کو بھی کھینچ کے باہر نکالتا ہے، تو وہاں سے سارا لڑکی کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ برآمد ہو جاتی ہے اور اس کا ایک پاؤں بھی غائب ہوتا ہے۔ پولیس والے فوراً حیران رہ جاتے ہیں، اوف تیری خیر یہ کیا ہو گیا۔ پولیس والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں جب اس کا پاؤں غائب وہ دیکھتے ہیں۔ پولیس والوں کی ایک دم کنڈیشن اور حالت خراب ہو جاتی ہے، فوراً بھاگ کے ہانڈیا کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی کی لاش کا پاؤں غائب تھا وہ ہانڈی میں پک چکا ہوتا ہے، پکا کے کسی نے کھا لیا ہوتا ہے، آدھا کھایا ہوتا ہے آدھا پڑا ہوتا ہے۔ پولیس والے فوراً آفیشلی دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ گرفتار کرنے کے بعد تفتیش کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی کہ یہ تو آدم خور ہیں، ایسے ہی لڑکیوں کی لاشیں نکالتے اور نکال کے کھا جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایسی پاکستان میں ایک اور جوڑی بھی لڑکوں کی پکڑی گئی تھی، وہ لڑکیاں نکالتے تھے، نکال کے ان کے ساتھ زنا کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کو تو سزائے موت لگا دیا گیا تھا، وہ مر گئے تھے، اپنی موت نہیں مرے تھے، نہ ہی سزائے موت ان کو ہوئی تھی، بلکہ عوام نے ان کو پکڑ کے قتل کر دیا تھا۔ عوام ان کو بھی مانگ رہی تھی، پولیس والوں سے مطالبہ کر رہی تھی کہ عوام کے حوالے کرو۔ تھانے میں جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو پولیس جو تھی وہ ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ عوام کا یہی مطالبہ تھا کہ ان کو عوام کے حوالے کیا جائے، عوام ان کو جلائے گی۔ تو پولیس والوں نے جب ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے اس کے ساتھ زنا وغیرہ بھی کیا ہے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ نہیں، ہم نے اس کا گوشت ہی بنا کے کھایا ہے۔ پولیس والوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اس کا گوشت کیوں بنا کے کھایا، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ انسانی گوشت کھانے کے بعد جو انسان ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے اور جوان رہتا ہے،
اور اس کے اوپر کبھی کوئی بیماری بھی حملہ نہیں کرتی، اور اس طرح کے اس میں شکتیاں، جادوائی شکتیاں بھی آ جاتی، وہ غائب بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کافی کچھ وہ باتیں بتاتے ہیں جو کہ انسانی ذہن کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ ان کا چیک اپ کروایا جاتا ہے کہیں پہ یہ مینٹل تو نہیں ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ مینٹل نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں بھائی فزیکل فٹ ہیں اور ٹھیک ہیں۔ تو پاکستان میں ایسا کوئی قانون ہی نہیں بنا ہوتا جس میں لاش کی بے حرمتی کرنے کی سزا ہو، لہذا پاکستان میں اس کو لاش کی بے حرمتی کی ہی سزا دی جاتی ہے، جو کہ 2 سال ہوتی ہے۔ 2 سال وہ قید کاٹتے ہیں، قید کاٹنے کے بعد ان کی اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی، چپ کر کے قید ان کی ختم ہوتی ہے، پولیس والے ان کو رہا کر دیتے ہیں جیل سے، وہ اپنے چہرے چھپاتے ہیں، منہ چھپانے کے بعد گھر آ جاتے ہیں، لیکن ایک رپورٹر ان کے اوپر کڑی نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے وہ گھر آتے ہیں، وہ رپورٹر پیچھے گھر پہنچ جاتا ہے، فرمان تو نہیں ملتا، عارف گھر ہی ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے چچا جو باہر دروازے کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے، چچا کیا لگتا ہے ان لوگوں نے یہ لڑکی کو پکا کے کھایا ہوگا؟ کہتا ہے نہیں، اس کا چچا کہتا ہے نہیں، یہ بچوں کے خلاف کسی نے سازش کری ہے، اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے بچے تو اس طرح کے نہیں ہیں۔ حالانکہ دیکھیں کہ سارا نام کی لڑکی کی میت ان کے گھر کے چارپائی کے نیچے سے برآمد ہوئی تھی۔ یہاں پہ مزیداری کی بات ہے کہ وہ اس کے بھائی کا انٹرویو لیتا ہے، انٹرویو لینے والا جو رپورٹر ہوتا ہے، تو بھائی انٹرویو دیتا ہے کہ ہمیں گوشت کھانے میں مزہ آتا ہے، کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو جو بھی ہو، انسان کا گوشت کھاؤ تو انسان میں پاور آتی ہے، شکتیاں آتی ہے، ہم اس لیے گوشت کھاتے تھے۔ تو انسان میں ساتھ میں جادو ٹونا جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کو آ جاتا ہے، انسان غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کو کسی نے بلی کے بارے میں بتایا ہے کہ انسانی گوشت کھانے کے بارے میں جو جادو وغیرہ ہوتا ہے وہ سیکھنے میں آسانی وغیرہ ہو جاتی ہے، کچھ اس طرح کا کسی نے کچھ ان کو بتا دیا ہوگا۔ خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے، عارف اپنا انٹرویو دیتا ہے، انٹرویو دینے کے بعد وہاں پہ بھیڑ لگنا شروع ہو جاتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ رہا ہو کے آ گئے۔ ان کا جو تفتیشی افسر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے فخر بھٹی، جس نے ان کو گرفتار کیا ہوتا ہے، وہ ان کو وہاں پہ نکالتا ہے، پولیس والے ان کو بچا کے کہیں اور منتقل کر دیتے ہیں، بکھر کے کسی اور علاقے میں، کہ وہاں پہ ان کو رینٹ کے اوپر مکان بھی لے کے دیا جاتا ہے کہ اب تم دونوں نے یہاں پہ رہنا ہے اور اپنی محنت مزدوری کرنی ہے، لیکن یہاں سے آگے پیچھے کہیں پہ بھی نہیں جانا۔ تو کچھ عرصے بعد وہاں کے علاقے والے جو ہوتے ہیں ان کو تو وہ نہیں جانتے ہوتے کہ یہ دونوں کون ہیں، لیکن وہ پولیس کو اطلاع کرتے ہیں کہ یہ جو کرایہ دار ہیں ان کے گھر سے گندی سمیل آ رہی ہے، آپ ایک دفعہ آ کے دیکھیں۔ وہ دونوں بھائی تو گھر نہیں ہوتے، جب ان کے گھر آ کے دیکھا جاتا ہے، کمرے کی تلاشی لی جاتی ہے تو ایک بچے کا وہاں پہ سر پڑا ہوتا ہے۔ جو تفتیشی افسر محمد فخر بھٹی ہوتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو ان دونوں بھائیوں کا کام ہے۔ پولیس ان دونوں کو ڈھونڈتی ہے، مکان بھی ان دونوں نے کرائے پہ لیا ہوتا ہے، ڈھونڈ کے ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد اب کی بار ان کو سزا ہوئی ہے 10 سال کی۔ پہلے 2017 میں سزا 2 سال کی پوری کر کے باہر آئے تھے، 2017 میں گرفتار ہونے کے بعد 10 سال کی سزا ہوئی۔ اب وہ جیل کے اندر ہے، 2017 سے 2027 تک 10 سال پورے ہو جائیں گے۔ 2027 میں جب وہ باہر آئیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب کی بار وہ باہر آ کے یہ شیطانی کھیل نہیں کھیلیں گے، کیونکہ جب وہ حوالات میں تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ جب تم لوگ باہر چلے گئے تو تم لوگوں نے کیا کیا، تو پتہ چلا جی جب وہ جیل پہلے پکڑے گئے تھے اس سے پہلے 100 بندے کی لاشیں نکال کے وہ کھا چکے تھے، کسی کی کڑی بنا کے چاولوں کے ساتھ کھا چکے تھے، کسی کا قورمہ بنا کے کھا چکے تھے، کسی کو کیسے اور کسی کو کیسے کھا چکے تھے۔ تو جب لاسٹ دفعہ پکڑے گئے جس کی 10 سال سزا ہوئی ہے، تو جو بچہ کے ساتھ پکڑے گئے ہیں تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم نے بچے کی کڑی بنائی، اور جب ہم رہا ہوئے 2 سال بعد تو ہم نے دوبارہ 50 لاشیں اور نکالی، اور ٹوٹل 150 لاشیں ہم کھا چکے ہیں۔ 50 لاشیں نکال کے ان کے ہم قورمہ کڑی وغیرہ بنا کے کھا جاتے تھے۔ چونکہ ہمیں کسی نے گوشت کا بتایا تھا، ہم زندہ انسان کو قتل کرنے کی تو ہمت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ہم لاش نکال کے کھا سکتے تھے، تو ہم کھا رہے تھے۔ اب جب وہ 2027 میں باہر آئیں گے، اب دیکھو وہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، میرا تو ذہن یہی ہے کہ وہ کھائیں گے، تو اس لیے کوئی اچھا قانون بنانا چاہیے تھا، لیکن خیر جو بھی ہے، آگے جو بھی ہوگا یہ تو آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا۔